ڈاکٹر صاحب بہت مہنگائی ہے اس وقت، اتنی مہنگائی ہے کہ جو ڈونرز تھے وہ بھی اپنا ہاتھ روکنے لگے ہیں. کیا آپ کو محسوس ہوا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ دیکھیں آپ کی اس بات سے میں آدھا اختلاف کی جرات کروں گا. مہنگائی تو ہے لیکن ڈونرز نے ہاتھ نہیں روکے. ماشاءاللہ یہ ہاتھ رک نہیں سکتے. خیر کا ہاتھ کبھی نہیں رکتا. آپ یقین کیجئے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ راشن کے تھیلے دینا چاہتا ہوں. یہی مہنگائی کی وجہ سے جو مستحق خاندان ہے تو اخوت پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ بہتر لوگوں کو ڈھونڈیں گے گلی محلوں میں جا کر دور دراز. تو میں نے سوچا کہ 200 400 500 1000 تھیلے ہوں گے. تو میں نے کہا جی کتنے تھیلے چاہیے آپ دینا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی کہ وہ 5000 کا کم از کم تھیلا ہوگا. تو میں نے کہا کتنے تھیلے ہوں گے؟ کہتے ہیں جی 30,000 تھیلے دینے میں. ماشاءاللہ. مطلب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو اب 30,000, اب حکومت پنجاب نے بھی بہت سے لوگوں کو غالباً 3 ملین لوگوں کو کچھ دیا ہے رمضان کے دوران, لیکن لوگوں نے اوور اینڈ ابو, آپ یقین کیجئے کہ جو میں دیکھتا ہوں نا, میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہر گھر والے نے 10 20 50 تھیلے دیے ہیں, اور بڑی بڑی کارپوریشنز نے دیے ہیں, بڑے بڑے بینکس نے دیے ہیں, بڑی بڑی جو انٹرپرائزز ہیں کارپوریٹ انہوں نے دیے ہیں. اب پھر ویسے یوں بھی آپ شہر کا چکر لگائیں, خاص طور پر کراچی کی طرف جائیں آپ, تو آپ کو فٹ پاتھوں پر دسترخوان بچھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مستحق شخص تک ہم پہنچے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کی ایک بڑی طاقت جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آتی ہے ان دنوں میں. تو اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ پروفیشنل جب آتے ہیں نا تو پھر وہ زیادہ لے جاتے ہیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں تھی. میں آپ کو واقعہ بھی چھوٹا سا بتاؤں, سیلاب کے دنوں میں ہم نے ایک بابا جی کو, وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے اسی طرح لوگوں کے دیے ہوئے تحفے پیش کر رہے تھے, کھانے کی چیزیں, تو ایک دفعہ ہم نے ان کو دے دی. اگلے دن ہمارا سٹاف پھر اس محلے میں گیا تو وہ غلطی سے پھر ان کے پاس چلا گیا. تو آپ یقین کریں گے اس بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو کل لے لیا تھا, یہ اگلے والوں کو دو جا. تو یہ بھی ہے, ایک طرف پروفیشنل ہیں جو جھپٹتے ہیں آپ پر, اور ایک طرف ایسے بھی سفید پوش ہیں جو کہتے ہیں نہیں اب میں نے لے لیا ہوا ہے تم کسی اور کو دے دو, اور ایک طرف دینے والوں کی بھی ہے. تو بہرحال کمی اگر آپ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کمی کو دور کرنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے. جتنا دیں گے اتنا ہی لوٹ کے آئے گا. یہ فہد صاحب دہراتے ہوتے ہیں اس بات کو اکثر کہ مولانا روم نے جو وہ بات کہی کہ میں نے ساری زندگی میں اس شخص کو ڈھونڈا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور غریب ہو گیا ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ملا. تو دینا کی آپ کی اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ تاکید مزید ہوگی کہ دیں اور دیں اور دیں, جتنا دیں گے اتنا ہی اس معاشرے پہ برکتیں ہیں. واہ سبحان اللہ. ناصر صاحب کیا کہیں گے, خاص طور پہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی, اور ویسے صدقات و عطیات کی تو ویسے ہی بڑی زیادہ امپورٹنس ہے, قرض حسنہ کی کیا اہمیت ہے, کیا بات کریں گے آپ؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. سچی بات یہ ہے, میرا تو یہ خیال تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ہوتے ہوئے ہماری باتوں کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا. بے شک. یعنی یہ صرف الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے اپنے لیول پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو انہوں نے کر دیا نا کوئی مثال نہیں اس کی. اور جب انہوں نے اپنی سرکاری جاب چھوڑ کے جس وقت اتنے بڑے عہدے سے اس کام میں پڑے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے, پتہ نہیں یہ نوجوان کیا کرے گا, کیوں ایسے کر رہا ہے. اچھے بھلے لوگوں نے, ہمارے جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں خود ناراض ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا کر دیا, لیکن کہتے ہیں کمال ہو گیا, انہوں نے وہ کام کیا الحمدللہ. یعنی دنیا دیکھ سکتی ہے کہ کوئی انڈیویجول کس لیول تک معاشرے کے لیے رحمت ثابت ہو سکتا ہے, یہ اس کی انتہا ہے. اور ابھی تک تو الحمدللہ اپنی صحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری دعائیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہماری ہر طرح کی خدمات آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ معاشرے سے غربت, پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح مدد کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے آغاز میں بات کی نا کہ 2 لوگ مل جائیں, ایک ہیوز اور ہیو ناٹس,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی تصور ہے. اور صرف مواخات مدینہ میں نہیں، میرے آقا نے مختلف مقامات پر ڈاکٹر صاحب اس کی ریہرسل جاری رکھی. ایک دفعہ ایک آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں واپسی پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان عندہ راحلۃ فضل فلیرد علی من لا راحلۃ لہ. کچھ لوگ تھے جن کے پاس سواری تھی، کچھ تھے جن کے پاس نہیں. فرمایا جس کے پاس سواری زیادہ ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس سواری نہیں ہے. من کان عندہ طعام فضل فلیرد علی من لا طعام لہ. جس کے پاس کھانا زیادہ ہے وہ لوٹائے اس شخص کو جس کے پاس کھانا نہیں ہے. اب یہ جو الفاظ ہے لوٹا دے، یہ ہمارے بجٹ کی بنیاد ہے، ہمارے بجٹ کی کنجی ہے. ملک میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. لوٹانا کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس زیادہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کم ہے، یوں نہیں فرمایا. فرمایا لوٹائے. معنی کیا ہوا؟ اگر تمہارے پاس مال متاع زیادہ آ گیا اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے کسی شخص کا مال تمہارے ہاتھوں میں آ چکا ہوا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تمہارے مال میں ان کا حق ہے، وہ ان کا حق جب حق دیتے ہیں تو وہ دیتے نہیں، وہ لوٹاتے ہیں. فرمایا یہ مال ان کا تھا، تمہارے پاس آ گیا، ان کو واپس کر دو. تو ہم جب غربا کو، مساکین کو کچھ پیش کرتے ہیں تو یہ لوٹاتے ہیں، ان کا حصہ ان کو لوٹاتے ہیں، اور لوٹانے میں جلدی کرنی چاہیے. بالکل جلدی کرنی چاہیے. تو فہد آپ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے 2 بار کنورسیشن میں آپ کو مینشن کیا اور آخری بار میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوٹانے کی مثال ہے کہ اگر آپ دیں گے، دولت تقسیم کریں گے، دولت بانٹیں گے تو وہ لوٹ کر واپس آئے گی. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ. سب سے پہلے تو اٹس این آنر کہ ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی گائیڈنس میں آج کچھ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں چند باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. میں نے ڈاکٹر صاحب جیسا ہمبل، سافٹ اور مرد میدان نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت سال پہلے میں ان کو اس وقت باضابطہ طور پر جانتا نہیں تھا. میرا کچھ شوق ہے، میں کچھ ریلیجس پلگرمیج کہہ لیں یا اسپریچول ٹورزم ہلکی ہلکی کرتا رہتا ہوں. مجھے یاد ہے حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے لاہور میں، تو میں فاتحہ پڑھنے ویسے ہی اپنے شوق میں جا رہا تھا وہاں پہ. تو اس درگاہ کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک جگہ پہ اخوت لکھا ہوا تھا، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ویسے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ لوگ اتنے نا کوئی قرضہ دینے کچھ اس طرح کی بات. مجھے میں اندر گیا تو ایک نورانی چہرہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور ان سے 1 to 1 بڑی ملنساری کے ساتھ بات کا. آئی ڈڈ ناٹ نو ہم ایٹ آل ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. میں بھی ایسے ہی چلا گیا. میں نے تو ایسے ہی ایز این آبزرور گیا تھا. بڑے پرتفاق انداز سے ملے. وہ جو پہلی میٹنگ تھی میری ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ، ہی ڈڈ ناٹ نو می، اور میں تو خیر آئی واز اے نو بڈی اینی وے. تو لیکن جس ملنساری کے ساتھ، جس شگفتگی کے ساتھ جو مہمان نوازی کی، وہ مجھے بہت ہی انسپائر کیا. وہ پہلی میٹنگ تھی. پھر اوور دا ایئرز بہت قریب سے ڈاکٹر صاحب کے کام کو دیکھنے کا موقع ملا. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ جو قرض حسنہ کا تصور ہے، آپ اس کو امیجن کریں کہ آج کا ایک بینکنگ نظام ہے. ہم ایک دنیا میں ایک خاص قسم کی اکانومی کے اندر رہتے ہیں. اس کے اندر یہ کہنا کہ میں اور آپ کے ایکسپینسز ہوں گے، جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں گے آپ کے ایکسپینسز ہوں گے. آپ گلوبل مارکیٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ لوکل مارکیٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں. آپ کے امپلائیز ہیں، آپ نے ان کو تنخواہیں بھی دینی ہیں. جب یہ پورا انسٹیٹیوٹ بنے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں، اور اوپر آپ کے انفلیشنری پریشرز ہیں، ڈی ویلیویشن آف کرنسی ہے، اتنے پریشرز ہیں جو اکنامک سمجھتے ہیں، فائنانس سمجھتے ہیں، وہ شاید بہتر اپریشیٹ کریں. تو ایک فرد کہہ رہا ہے کہ میں قرض حسنہ دوں گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے معاشرے میں بہرحال جہاں بہت اچھے لوگ ہیں، غالب اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ قرضہ دیں اور وہاں پر کولیٹرل نہ ہو اور آپ کا قرضہ جو ہے وہ بیڈ ڈیٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے تو وہ آپ کو واپس ہی نہ ملے. تو یہ وائبلٹی کے، سسٹینیبلٹی کے بڑے جینوئن ایشوز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم نے وہ جو اخوت کا، قرض حسن کا ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا تھا نا، ہم سے ہمارے سیکولر دوست کہتے ہیں کہ یار یہ دین کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ تو ایبسٹریکٹ ہیں، امپلیمنٹ ہوئی نہ ہوئی، یہ آپ ایک یوٹوپیا بتاتے رہتے ہیں، ہمیں امپلیمنٹ تو کر کے دکھائیں. تو بہت عاجزی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک سرکار دو عالم کی بھولی بصری سنت کو زندہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آقا یقیناً روزے محشر ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم سبحان سے اللہ. بہت راضی ہوں گے. سبحان اللہ. ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں میں پھر وہ بیڈ اسپرٹ کے اندر یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا, لیکن ویسے بتانے کے لیے بنگلہ دیش کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر یونس صاحب نے, بڑا کام ہے, ہم اس کو بھی اکنالج کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس ماڈل کو کمپیئر کریں اخوت کے ماڈل کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب شاید مجھے کریکٹ بھی کریں, 40% شاید وہ انٹرسٹ کے اوپر دیتے ہیں, یعنی وہ اس درجے کا, کیونکہ وہ ایکسپینسز اور وہ جو بھی وائبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں, دنیا نے ان کو نوبیل پیس پرائز دیا. یہ فرد اربوں روپے دے چکے ہیں, ان کا ادارہ دے چکا ہے, اور ایک پائی اس کے اوپر سود نہیں ہے. اسی انوائرمنٹ کے اندر پیپر کرنسی کا, ڈیویلویشن آف کرنسی, ڈالر کی چینجز, انفلیشن اور قرض حسن, تو یہ تو واقعی مجھے لگتا ہے سرکاریں تو دیکھیں ہمارے ہاں صوفیاء کی روایت میں ہر معجزہ, ہر کرامت وہ نبیوں کی ہوتی ہے جو کہ بعد میں ظہور ہو رہی ہوتی ہے, امتیوں سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے, تو پیچھے جو فیول ہے وہ وہی ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا معجزہ ہے کہ آج اخوت جو ہے, اور پھر اخوت یونیورسٹی ایک اور شاندار کا فاؤنٹن ہاؤس, اینڈ آن ٹاپ آف اٹ بہت سے لوگ, ہم اکثر یہ بھی بعد میں کوئکلی کرنا چاہوں گا, ہم موٹیویشن سیکھ کرتے ہیں, اور میری طرح کے جو, میں تو اپنے آپ کو ہی کہوں گا, ہم جو ہوتے ہیں نا فیک موٹیویشنل اسپیکرز, وی کین اونلی ٹاک, وی ڈو دا ٹاک, اینڈ دیر از نتھنگ ٹینجیبل ٹو بیک آر کوٹیشنز. ڈاکٹر صاحب لٹرلی مینز بزنس, انہوں نے کر کے دکھایا اور یہ خاموش ہے. ان کی اگر کوئی کتابیں پڑھ لے, اخوت کی کہانی, 4 لوگ, اور ایک ان کا اور بڑا شوق ہے کہ جو انٹرپرینیورز تھے پاکستان کے, ان کے اندر کیا ایسی ہیبٹس تھیں, یعنی انڈیجنس بزنس لٹریچر بھی ڈیولپ کیا ہے انسپائر کرنے کے لیے کامیاب لوگ. یہ کتابیں میں کہتا ہوں ہر فرد کو پڑھنی چاہیے پاکستان میں. آپ کو ٹرولی آپ انسپائر ہوں گے کہ یار ایسے ایسے معاملات ہیں پاکستان کے اندر, ایسے ایسے کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو عمر خضر عنایت فرمائے, ان کا سایہ تا دیر باقی رہے, اور یہ شاندار کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی خیر کے بہت سے کام کروائے انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. انتہائی خوبصورت ہماری گفتگو چل رہی ہے, اور خاص طور پہ اخوت کے بارے میں جب بات ہو, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے بارے میں بات ہو, تو وہ شاندار ہی ہوا کرتی ہے. ہم بریک پر جاتے ہیں جی, کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں.